السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سنائیں گے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات کو دولہا کھانے کی ایک بڑی تھالی لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ کھانے میں بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ دولہا کہنے لگا، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ بیوی نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری ماں نے کھانا نہیں کھایا ہوا ہے، اسے بھی بلاؤ، پھر ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ سو گئی ہوگی، رہنے دو، ہم دونوں کھا لیتے ہیں۔ اس کی پتنی سوال پوچھتی رہی لیکن وہ اسی بات پر اڑا رہا۔ پتی کا یہ بیوہار دیکھ کر اس نے طلاق کی مانگ کر لی۔ پتی اس کی مانگ پر بہت حیران ہوا، لیکن طلاق ہونے تک وہ اپنی بات پر قائم رہا اور طلاق لے لی۔ بہرحال دونوں الگ ہو گئے اور پھر دونوں نے دوسری شادیاں کر لی۔ 30 سال بیت گئے۔ مہیلا کو ایک بیٹا ہوا جو ماں کا وہ ہمیشہ خیال رکھتا تھا۔ ایک بار اس نے حج کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ اس کے بیٹے اس کے ساتھ رانی کی طرح بیوہار کرتے تھے، پاؤں کو زمین سے چھونے نہیں دیتے تھے۔ ریگستان کا سفر تھا۔ راستے میں اس نے ایک آدمی کو بہت بری حالت میں دیکھا، بھوکا پیاسا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسے اٹھاؤ، اس کے ہاتھ دھو اور اسے کھانا کھلاؤ۔ جب اس عورت نے اس کی اور دیکھا تو وہ پہچان گئی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں، اس کا پہلا پتی تھا، یعنی اس کا پہلا شوہر تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کیا وقت نے تمہارے ساتھ؟ اس آدمی نے کہا، میرے بچے نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس عورت نے کہا، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط برتاؤ کیوں کیا؟ اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ دیکھو میں کہاں ہوں اور تم کہاں ہو۔ ماں باپ کے ساتھ غلط پیش آنا، ماں باپ کے ساتھ غلط بیوہار کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بڑھاپے میں ہمیں ان کی خوب مدد کرنی چاہیے۔ جس طرح سے ہم جینا چاہتے ہیں انہیں بھی حق ہے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس کا اس دنیا میں ہی انعام مل جاتا ہے، پھل مل جاتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ دوستو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی ادا کو اس قدر پسند کرتا ہے، یعنی دنیا والوں کے سامنے بھی ظاہر کر دیتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی جو نماز کی بڑی ہی پابند تھی۔ نماز ہر حالت میں پڑھا کرتی تھی، کسی بھی حال میں وہ نماز کو نہیں چھوڑتی، اور شاید یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی برکت کا نزول ہو رہا تھا، اور دوسری طرف اس کی آخرت سنور رہی تھی۔ جب وہ لڑکی جوان ہو گئی تو اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا اور اس کی شادی بھی طے ہو گئی۔ اور دوستوں، آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب اس کو وداعی لینی تھی، اور آخر کار اس کی بارات آنے ہی والی تھی اور وہ دلہن بن کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ لیکن تبھی اچانک نماز کا وقت ہو گیا۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، ہر حال میں ہم کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور نماز قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، روز محشر کی جا گداز بود، اولی پرشت نماز بود۔ سب سے پہلے محشر کے دن نماز کی پوچھ ہوگی۔ دوستو، یہ جو لڑکی تھی یہ بہت ہی پرہیزگار تھی، یعنی کہ یہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرتی، عبادت کرتی رہتی، نماز پابندی سے ادا کرتی۔ لیکن اس دن بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔ وہ لڑکی تیار بیٹھی تھی اور اس وقت وہ لڑکی میک اپ میں بیٹھی ہوئی تھی، یعنی پوری دلہن کی طرح تیار ہو چکی تھی۔ اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، یہ لڑکی فوراً اپنے امی کے پاس گئی اور کہنے لگی، امی جان، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ میں نماز ادا کرنے جا رہی ہوں۔
اس کی امی بولتی ہے کہ بیٹی کچھ ہی دیر میں ہمارے گھر پر بارات آ جائے گی اور ایسے میں تم وضو کرو گی تو تمہارا سارا میک اپ اتر جائے گا اور یہ جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ تم ابھی نماز ادا نہ کرو۔ لیکن دوستو اتنے میں یہ لڑکی کہنے لگی کہ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے باراتیوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے اور میرا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ نماز تو ہر حال میں فرض ہے، چاہے میں دلہن بنوں یا نہ بنوں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میک اپ خراب کرنے سے بچنے کے لیے میں نماز سے دور ہو جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لے لوں، اس سے بہتر ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کر لوں۔ لڑکی کی یہ بات سننے کے بعد اس کی ماں بہت غصہ ہو گئی اور بولی ایسا نہ کرو، ہماری بدنامی ہوگی۔ لیکن دوستو وہ لڑکی کسی حد تک راضی نہ ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ ان براتیوں کو منہ دکھانا ہے، اس لیے میں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گی، اس کی عبادت کروں گی اور میں نماز ادا کرنے جا رہی ہوں۔ دوستو آپ کو بتا دیں ادھر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف وہ اللہ والی لڑکی تھی، اس کے دل میں ایمان کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ وہ لڑکی وضو کرنے کے لیے غسل خانے پہنچ گئی اور وضو کرنے لگی۔ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دلہن کو سجنے سورنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، لیکن اس لڑکی نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی۔ دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی، باراتی اور رشتہ دار کیا کہیں گے، اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے بارے میں کیا سوچے گا، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ چیزیں وہ سوچ رہی تھی۔ اس لیے وہ وضو بنانے کے لیے تیار ہو گئی اور اس نے ادھر وضو بنایا اور نماز کی ادائیگی شروع کر دی۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس نے ابھی نماز پڑھنا ہی شروع کیا تھا، جیسے ہی یہ لڑکی سجدے میں گئی فوراً اس کی روح قبض اسری سے پرواز کر گئی، یعنی کہ وہ لڑکی سجدے میں انتقال کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کو کتنی پیاری موت سے نوازا۔ دوستو ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کو ہماری چھوٹی سی بھی ادا پسند آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوستو جب موت آنی ہوتی ہے تو موت آگے ہی رہتی ہے، نہ ہی ایک لمحہ زیادہ اور نہ ہی ایک لمحہ کم ملتا ہے۔ دوستو آپ سوچئے تو صحیح کہ دلہن نے باراتیوں کی پرواہ نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدے میں سر جھکا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ دوستو جیسے ہی باراتی گھر کو آئے تو لڑکی کے ماں باپ لڑکی کے کمرے میں گئے، لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدے میں انتقال کر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو سوچئے ذرا اگر وہ لڑکی اپنی ماں کی بات مان لیتی تو کیا ہوتا؟ ویسے بھی موت تو آنی ہی ہے، مگر میکف کی حالت میں مرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ جاتی۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو سجدے کی حالت میں اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لڑکی پر بہت بڑا کرم تھا۔ پیارے دوستو اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، خاص طور سے نوجوان لڑکیوں کو، عورتوں کو اور مرد حضرات تمامی لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوستوں اس کے بعد اس لڑکی کو اسی شادی کے جوڑے میں دفن کر دیا گیا، سبحان اللہ۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ آپ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔